میں اپنی سہیلی ناہید کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی. بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا. وہ دوبارہ کہنے لگی، شاید تمہیں میری بات سن کر یقین نہیں آ رہا، لیکن یہ سچ ہے. شام کو جب تمہارا بھائی آئے تو اس سے پوچھ لینا. اتنا کہنے کے بعد وہ گلاس اور پلیٹ لیے چلی گئی، جبکہ میں سوچ میں ڈوب گئی تھی. جب وہ آئی تھی تو اس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ اور گلاس تھا. کچن سے نکلتی اماں نے مجھ سے پوچھا، امبرین تیری سہیلی چلی گئی؟ میں نے تو اس کے لیے چائے بنائی تھی، تم نے اسے روکا نہیں؟ میں خیالوں کی دنیا سے باہر نکلی. ہاں اماں، وہ چلی گئی. وہ گول گپے لینے آئی تھی، لیکن اس نے مجھے بھائی کے بارے میں حیرت انگیز بات بتائی ہے. مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا. میں نے پرسوچ لہجے میں کہا تو اماں بھی ٹھٹکی. کیسی حیرت انگیز بات؟ کیا کچھ ہوا ہے؟ اماں بھی پریشان ہو گئی. ذرا ذرا سی بات پر وہ بھی چونک جاتی تھی، اور جب تک حقیقت معلوم نہ کر لیتی سکون سے نہیں بیٹھتی تھی. مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے اماں سے بھائی کی بات کیوں کر دی تھی. اب مجھے اسے بتانا ہی تھا، ورنہ اس نے میری جان نہیں چھوڑنی تھی. میں نے کہا کہ اماں، ناہید بتا رہی تھی کہ بھائی نے جب سے گول گپوں کی ریڑھی لگانا شروع کی ہے وہ محلے میں کسی کو بھی گول گپے نہیں دیتا. کوئی بھی اسے گول گپے لینے کی غرض سے چاہتا ہے تو وہ صاف انکار کر دیتا ہے. آج ناہید اسے گول گپے لینے گئی تھی تو اس نے نہیں دیے. کہتا تھا کہ میں اپنے محلے کے لوگوں کو گول گپے نہیں دیتا. بس یہی ناہید بتانے آئی تھی. میری بات سن کر اماں بھی دنگ رہ گئی تھی. کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ بھائی نے گول گپے کی ریڑھی لگا لی تھی. اس نے ایم اے انگلش کیا ہوا تھا. کافی عرصہ تو وہ جاب کے سلسلے میں دھکے کھاتا رہا تھا، لیکن اس کی کہیں بھی نوکری نہ لگی تھی. تبھی اس نے ریڑھی لگا بیسٹ لی تھی. اردو اسے کہانیوں کے ریڑھی لیے لگائے ایک ہمارے ہفتہ ہو چینل گیا کو تھا. سبسکرائب بھائی کریں سارے کام اور خود بیل کرتا تھا. آئکن کو اس دبائیں کے ہاتھ میں تاکہ بہت ہماری لذت تھی. آنے والی اس نے ویڈیو اپنی ریڑھی پر جو سب سے بینر پہلے لگایا تھا آپ تک اس پر پہنچے. بھی لذت گول گپے لکھوایا تھا. میں تو روزانہ ہی مزے لے لے کر گول گپے کھاتی تھی، کیونکہ مجھے گول گپے بہت پسند تھے. پہلے میں کبھی کبھی بھائی کے ساتھ گول گپے کھانے جاتی تھی. جب سے بھائی نے گول گپے لگانا شروع کیے تھے میرے تو مزے ہی ہو گئے تھے. لیکن ناہید کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی. ناہید میرے پڑوس میں رہتی تھی. انہیں اپنے گھر میں شفٹ ہوئے 2 سال ہو گئے تھے. وہ میری بہت اچھی سہیلی تھی. جب بھائی نے پہلی بار گول گپے کی ریڑھی لگائی تھی تو میں نے ناہید کو کھلائے تھے. ناہید تو اسی دن ہی بھائی کی دیوانی ہو گئی تھی. کہتی تھی کہ یار تمہارے بھائی کے ہاتھ میں بہت ٹیسٹ ہے. میں نے بہت سی جگہوں پر گول گپے کھائے ہیں، لیکن اتنے مزیدار گول گپے کبھی نہیں کھائے. بھائی کی تعریف سن کر مجھے فخر محسوس ہوتا. میں بھائی کی بہت لاڈلی تھی. ہم صرف 2 بہن بھائی ہی تو تھے. ہمارے ابا زندہ نہیں تھے. ان کی پینشن اماں کو ملتی تھی. میں بھی پڑھنے لکھنے کے بعد گھر بیٹھ گئی تھی. اخراجات پورے کرنے کے لیے میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی. بھائی 10 بجے گول گپے کی ریڑھی لے کر نکلتا اور اس کی واپسی مغرب کے بعد ہوتی تھی. بھائی آدھا ٹوکرا گول گپوں کا بیچ کر گھر آتا تھا. وہ جتنے بھی پیسے کما کر لاتا تھا مجھے دیتا تھا، اور میں سارے پیسے گن کر بھائی کو بتاتی تھی کہ آج تم نے اتنے پیسے کمائے ہیں. کبھی بھائی اچھے خاصے پیسے کما آتا تھا تو کبھی کم، لیکن بھائی نے کبھی توجہ نہیں دی تھی کہ آج اتنی کم کمائی کیوں ہوئی ہے. مجھے بہت حیرت ہوتی تھی. میں پوچھتی تھی کہ آج تم نے اتنے کم پیسے کمائے ہیں، تمہیں افسوس نہیں ہوا؟ تو وہ ہنس دیتا، کہتا کہ اس میں افسوس کی کیا بات ہے، یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. میرے نصیب میں جتنے پیسے کمانا لکھا تھا اللہ نے وہ مجھے دے دیے. میں اگر یہ سوچتا رہوں تو بیمار پڑ جاؤں گا. بھائی کی بات بھی بالکل درست تھی. میں نے اسے کبھی بھی پریشان یا افسوس کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. شام کو جب بھائی ریڑھی لے کر گھر آیا تو میں جو اتنی بے چین تھی، بھائی کو دیکھتے ہی اس کے پاس چلی گئی. بھائی آج میری سہیلی نے تمہاری شکایت لگائی ہے. میں نے کہا تو بھائی نے حیرت سے مجھے دیکھا. پھر اس نے گول گپوں کا ٹوکرا اٹھا کر برآمدے کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا، تمہاری سہیلی نے یہ شکایت لگائی ہے نا کہ میں نے اسے گول گپے نہیں دیے؟ جواب میں نے کہا ہاں. تم نے اسے گول گپے کیوں نہیں دیے، اور جو تم نے اسے کیوں کہا کہ تم اپنے محلے والوں کو گول گپے نہیں دو گے؟ بھائی مسکرایا اور بولا، ہاں یہ بھی ٹھیک کہا اس نے. میں اپنے محلے کے کسی بھی شخص کو گول گپے نہیں دوں گا، کیونکہ یہ میں دوسرے محلے کے لیے گول گپے بناتا ہوں. بھائی کی اس منطق پر مجھے بھی ناہید کی طرح حیرانی ہوئی. آخر ایسی کیا بات تھی کہ بھائی اپنے محلے کے کسی بھی شخص کو گول گپے نہیں دینا چاہتا تھا؟ میں نے بھائی سے وجہ پوچھنے کی بہت بار کوشش کی، لیکن اس نے نہ بتانا تھا نہ وجہ بتائی. اگلے دن جب بھائی ریڑھی تیار کر کے جانے لگا تو میں نے بھائی سے گول گپے مانگ لیے. بھائی نے بنا چوں چرا کیے مجھے ایک پلیٹ بنا دی اور ریڑھی لے کر چلا گیا. اس کے جاتے ہی میں نے ناہید کو بلا لیا. اس نے چٹخارے لے کر گول گپے کھائے اور بھائی کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے. میں اسے خاموشی سے گھورتی رہ گئی. وہ تو گول گپے کھا کر چلی گئی، لیکن میں ایک بار پھر بھائی کے منطق سوچتی رہ گئی. کیا بھائی واقعی محلے کے کسی شخص کو گول گپے نہیں دینا چاہتا تھا؟ بھائی کو آزمانے کا فیصلہ کر لیا. اگلے دن بھائی کے جانے کے کچھ ہی دیر کے بعد میں بھی ناہید کا برقع پہن کر پلیٹ اور گلاس اٹھا کر بھائی کے پیچھے پہنچ گئی. اے گول گپے والے بھائی، ذرا رکنا، میں نے گول گپے لینے ہیں. میں نے آواز بدل کر بھائی کو آوازیں دی، لیکن وہ نہ رکا.
भाई अपनी ही धुन में रेडी को घसीटता हुआ आगे बढ़ता रहा। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैं तेज तेज चलकर उस तक पहुंची और गुस्से से कहा, ए भाई, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं तुम्हें रुकने का कह रही हूँ। मैंने चेहरे पर नकाब किया हुआ था ताकि भाई मुझे पहचान न सके। वो रुक गया और गुस्से से मुझे देखते हुए पूछा, क्या कहना है बीबी? अगर तुम्हें गोलगप्पे चाहिए तो सॉरी, मैं तुम्हें गोलगप्पे नहीं दे सकता। कोई दूसरा गोलगप्पे वाला आए तो उससे ले लेना। इतना कहकर वो चला गया और मैं हैरान रह गई। मैं तो समझती थी कि नाहिद ने बिला वजह ही भाई पर इल्जाम लगाया है, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया था। दरअसल नाहिद भाई को पसंद करती थी और भाई उससे बहुत चिढ़ता था। ऐसा नहीं था कि भाई उसे पसंद नहीं करता था, भाई भी पसंद करता था, लेकिन हदूद में रहकर। नाहिद तो मुझसे कई बार अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुकी थी, लेकिन उसने भाई से कभी नहीं किया था। मैं काफी देर खड़ी भाई को देखती रह गई। चंद बच्चों और बच्चियों ने भाई से गोलगप्पे लेने की कोशिश की थी, लेकिन भाई ने किसी को भी एक गोलगप्पा नहीं दिया था। मैं हक्का बक्का होती घर चली गई। इस हवाले से मैंने अम्मा से बात ना की, क्योंकि वो तजस्सुस में पड़ जाती। अलबत्ता मैं तजस्सुस में पड़ गई थी। अब तो मोहल्ले के दीगर लोगों ने भी भाई के मुतालिक शिकायतें लगाना शुरू कर दी थी। मोहल्ले की एक खातून ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर रेहान ने मोहल्ले में गोलगप्पे बेचने ही नहीं होते तो फिर रेडी लगाता ही क्यों है। एक पड़ोसन की लड़की ने कहा था कि यकीनन उसका किसी लड़की के साथ चक्कर है और वह उसी लड़की के घर के सामने गोलगप्पे लगाता होगा। ये बात नाहिद को पता चली तो उसके कान खड़े हो गए और वो बेचैन सी हो गई। उसने मुझ पर जोर डालना शुरू कर दिया कि मैं किसी तरह भाई से मालूम करूं कि क्या वाकई मेरे भाई का किसी और लड़की के साथ चक्कर है। मैं भाई से इस हवाले से बात करते हुए डरती थी, क्योंकि वो एक संजीदा मिजाज नौजवान था, वो भी हैंडसम और खूबसूरत नौजवान था। जो भी लड़की उसे देखती थी तो आह भर के रह जाती थी। मैंने नाहिद को साफ इनकार कर दिया कि मैं भाई से इस हवाले से कुछ नहीं पूछ सकती, वो गुस्सा होगा। चाचा फिर हमने मिलकर एक मंसूबा बनाया कि हम भाई का पीछा करेंगे कि वो कहाँ जाकर रेड़ी लगाता है। चनाचा अगले दिन जब भाई रेड़ी लेकर चला गया तो हम भी बुर्का पहनकर भाई के पीछे चल दी। हैरत की बात ये थी कि भाई ना ही गोलगप्पे की सदा लगाता था और ना ही उसने रिकॉर्डिंग लगाई होती थी, जैसे आमतौर पर आजकल गोलगप्पे वाले रिकॉर्डिंग लगा कर रखते हैं, जिससे उनकी आमद की आवाज पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। भाई मुख्तलिफ गलियों से होते हुए काफी दूर एक मोहल्ले में पहुंच गया। वहां उसने एक दरख्त के नीचे रेड़ी खड़ी कर दी और फिर गोलगप्पे का टोकरा खोल दिया। हमने मोहल्ले का अच्छी तरह जायजा लिया। जिस दरख्त के नीचे भाई ने रेड़ी लगाई थी उसके बिल्कुल सामने एक बड़ी सी कोठी थी। उसका गेट बंद था। हम काफी दूर एक जगह छुपकर भाई की हरकतों और सकनात का जायजा लेती रही। एक घंटा गुजर गया। भाई से चंद लड़कों ने गोलगप्पे लिए और अपने घरों को चले गए थे। उनके जाते ही भाई एक स्टूल पर बैठकर अपने मोबाइल में मसरूफ हो गया। अगर कोई ग्राहक आ जाता तो मोबाइल जेब में डालकर उसे गोलगप्पे देता। उसने एक बार भी सामने वाली कोठी की तरफ नहीं देखा था और ना ही हमने कोठी से किसी लड़की को बाहर निकलते हुए देखा था। यहाँ तक के हमें वहाँ छिपे 3 घंटे हो गए थे। फिर हम वापस घर आ गए। नाहिद अभी तक शशोपंज में मुब्तला थी। उसका कहना था कि कोई खास बात तो जरूर है। मेरा दिल नहीं मान रहा कि रेहान अपने मोहल्ले को छोड़कर दूसरे मोहल्ले में जाकर गोलगप्पे बेचता है। उसका शक अभी तक किसी लड़की पर ही रुका हुआ था। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि मेरा भाई ऐसा नहीं है। अगर वो किसी लड़की के चक्कर में होता तो उसके पास कोई ना कोई जवान लड़की गोलगप्पे खरीदने जरूर आती। आखिरकार नाहिद ने कहा कि हम कल दोबारा रेहान का पीछा करेंगे। उस मोहल्ले में मेरी अम्मी की जानने वाली खातून रहती हैं। हम उसी के घर चली जाएंगी और छत पर से रेहान पर नजर रखेंगे। चनाचा अगले दिन भी हमने वैसा ही किया। नाहिद की अम्मी के जानने वाली का घर उस दरख्त से थोड़े फासले पर था और हम उस घर की छत से बखूबी रेहान भाई को देख सकती थी। खातून तो घर पर नहीं थी, लेकिन उसकी बेटी मौजूद थी। वो नाहिद को जानती थी, इसलिए उसने कोई एतराज ना किया और हमने सारा दिन उस घर की छत पर रहकर रेहान भाई की निगरानी की। मगरिब हो गई। भाई से बहुत सी लड़कियां गोलगप्पे लेने आई थीं, लेकिन हमने भाई को किसी भी लड़की से बातचीत करते हुए नहीं देखा था। वो अपने काम ही में मस्त रहता था। घर वापस आकर मैंने नाहिद से कहा कि होगी तुम्हारी तसल्ली। कहा भी था कि मेरा भाई ऐसा वैसा लड़का नहीं है। ठीक है, वो खूबसूरत और हैंडसम है, लेकिन वो इन चीजों का फायदा नहीं उठाता। नाहिद की सुई अभी तक वहीं अटकी हुई थी। कहती थी, अमरीन, तुम मानो या ना मानो, मेरा दिल कहता है रेहान का किसी लड़की के साथ जरूर चक्कर चल रहा है। मैं नाहिद की बातों से तंग आ गई थी। अगले दिन भी उसने भाई की निगरानी के लिए मुझे साथ चलने को कहा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मुझे घर पर काम थे और फिर ट्यूशन आने वाले बच्चों की पढ़ाई का हर्ज हो रहा था। वो रोजाना ही भाई के पीछे जाती थी और शाम को नाकाम और नामुराद वापस लौटती थी। मैं उसे समझाती कि वो भाई की निगरानी करना छोड़ दे। अगर भाई को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा होगा। ऐसा ना हो कि तुम उससे हाथ धो बैठो
اور وہ تم سے نفرت کرنے لگے۔ شکر ہے کہ میری بات ناہید کے بھیجے میں بیٹھ گئی تھی، لیکن اسے ایک پل سکون نہیں ملتا تھا۔ میں نے بھائی کے بارے میں متجسس ہونا چھوڑ دیا تھا۔ اگر اتنے دن نگرانی کرنے کے باوجود میں نے بھائی کو کسی لڑکی میں دلچسپی لیتے ہوئے نہیں دیکھا تھا تو اس کا صاف مطلب تھا کہ وہ ایسا لڑکا نہیں تھا۔ ایک شام بھائی ریڑی لے کر گھر آیا تو وہ بہت سنجیدہ تھا۔ اس نے ریڑی برآمدے میں کھڑی کی اور سامان اتار رہا تھا کہ اسے فون آ گیا۔ وہ فون کان سے لگائے ہیلو کہتا ہوا گھر سے باہر چلا گیا۔ تو پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ ناہید کا شک بالکل درست ہے، کیونکہ میں نے بھائی کو کبھی بھی فون پر بات کرنے کے لیے باہر جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اسے کوئی بھی کال آتی تھی تو وہ گھر پر ہی سنتا تھا۔ آج اس کا باہر جانا خلاف توقع تھا۔ کچھ دیر کے بعد بھائی آیا تو میں نے پوچھا، بھائی خیریت تو تھی نا؟ کس کا فون تھا؟ میری بات سن کر بھائی چونکا اور کہنے لگا کہ ہاں خیریت ہی تھی، ایک دوست کا فون تھا۔ تم بتاؤ تم اتنی متجسس کیوں ہو رہی ہو؟ میں بھائی کی بات سن کر گھبرا گئی اور کہا کہ ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ شکر ہے بھائی نے مزید کوئی سوال نہ کیا تھا۔ ایک دن بھائی نے ریڑی نہ لگائی تو مجھے حیرت ہوئی۔ بھائی کو ریڑی لگاتے ہوئے 3 ہفتے ہو گئے تھے، اس نے ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا تھا۔ چاہے جمعہ ہو یا اتوار وہ ریڑی ضرور لگاتا تھا۔ میں اس کے کمرے میں گئی تو وہ اپنے موبائل فون پر کسی سے بات چیت کر رہا تھا۔ اس کی آواز بے حد مدھم تھی۔ میں نے دروازے سے کان لگا دیے، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ میرے دماغ میں ایک بار پھر ناہید کی بات گونجی کہ تمہارے بھائی کا کسی لڑکی کے ساتھ ضرور چکر ہے، تم مانو یا نہ مانو۔ جب بھائی نے بات کر لی تو میں اندر چلی گئی۔ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور استفسار کیا، کیا کچھ پوچھنا ہے؟ میں نے کہا، بھائی آج آپ نے ریڑی کیوں نہیں لگائی؟ میں یہ پوچھنے آئی تھی۔ خیریت تو ہے نا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میری بات پر بھائی ہنسا اور بستر پر بیٹھ کر جوگر پہنتے ہوئے بولا، ہاں آج مجھے ایک ضروری کام پڑ گیا تھا، اس لیے میں نے آج چھٹی کر لی۔ مجھے پتا ہے تم نے گول گپے کھانے ہوں گے، لیکن فکر مت کرو، جب میں ریڑی لگاؤں گا تو تمہیں ضرور کھلاؤں گا۔ جوگر پہننے کے بعد بھائی وہاں سے چلا گیا اور میں سوچتی رہ گئی۔ اگلے 2 دن گزر گئے لیکن بھائی نے ریڑی نہ لگائی۔ وہ تیار ہو کر چلا جاتا اور اس کی واپسی شام کو ہوتی۔ میں اور اماں پوچھتی تو وہ ٹال مٹول سے کام لیتا اور یہی کہتا کہ میں کل ضرور ریڑی لگاؤں گا۔ بھائی کا روز تیار شیار ہو کر جانا مجھے شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ ناہید بھی الگ سے پریشان تھی۔ وہ افسردہ ہو کر کہتی تھی کہ لگتا ہے میں تمہارے بھائی کو اچھی نہیں لگتی، اس لیے وہ مجھے نظر انداز کر دیتا ہے۔ میں اسے تسلیاں دیتی کہ دل چھوٹا مت کرو، اگر بھائی کسی لڑکی میں انٹرسٹڈ ہوا بھی تو بہت جلد سامنے آ جائے گا۔ دن گزرتے رہے، بھائی نے تو گویا گول گپوں کی ریڑی لگانا ہی ختم کر دی تھی۔ جو خالی گول گپے بچے تھے وہ میں کھاتی رہتی تھی۔ بھائی کی روٹین وہی تھی، کبھی تو وہ صبح جلدی ہی نکل جاتا تھا اور دوپہر تک واپس آ جاتا تھا۔ ایک دن میں بھائی کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی کہ اچانک میری نظر میز کی کھلی ہوئی دراز پر پڑی۔ میں دراز کو بند کرنے ہی لگی تھی کہ اچانک مجھے دراز میں ایک کارڈ پڑا ہوا دکھائی دیا۔ یہ کارڈ ویسا ہی تھا جیسے شناختی کارڈ ہوتا تھا۔ کارڈ پر بھائی کی تصویر لگی ہوئی تھی اور جب میں نے اس کارڈ پر لکھے الفاظ پڑھے تو میں حیرت سے انشتے بدندہ ہی رہ گئی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بھائی تو چھپا رستم نکلا تھا۔ ہم اسے کیا سمجھتے تھے اور وہ کیا نکلا تھا؟ میں نے وہ کارڈ اپنے پاس رکھ لیا کہ جب بھائی آئے گا تو میں اسے اس کارڈ کے بارے میں دریافت کروں گی۔ میں نے اس بارے میں امی کو نہیں بتایا تھا۔ میں پہلے بھائی سے بات کرنا چاہتی تھی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرا بھائی وہ کچھ کر سکتا ہے جس کا وہ ہمیشہ سے خواب دیکھتا آیا تھا۔ بھائی دوپہر کو گھر آیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے کارڈ اٹھایا اور بھائی کے کمرے میں پہنچ گئی۔ بھائی دراز کھولے چیزیں الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ اس نے دراز میں موجود ساری کتابیں نکال کر باہر رکھی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، بھائی کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ بھائی چونکا اور ٹالنے والے انداز میں بولا، کچھ خاص نہیں، ایک چیز گم گئی تھی، اسے ڈھونڈ رہا ہوں۔ تم کیوں آئی ہو؟ کیا کچھ کہنا ہے؟ اگر گول گپوں کی ریڑی لگانے کا پوچھنا ہے تو ابھی میں نے دوبارہ ریڑی لگانے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ میں مسکرا دی اور کارڈ اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے بھائی تم یہ کارڈ ڈھونڈ رہے ہو۔ کارڈ کا سن کر بھائی بے اختیار چونکا۔ اسے جب میرے ہاتھ میں کارڈ دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ میں نے کہا، بھائی تم تو چھپے رستم نکلے ہو۔ تمہیں جاب کرتے ہوئے 1 سال ہو گیا ہے اور تم نے ہم میں سے کسی کو ہوا تک نہ لگنے دی۔ ایسا تم نے کیوں کیا بھائی؟ میرے لہجے میں ناراضگی تھی۔ بھائی نے کارڈ لے کر واپس دراز میں رکھا اور بولا، تم یہاں بیٹھو، میں تمہیں بتاتا ہوں، لیکن تمہیں مجھ سے پہلے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ تم اس بارے میں کسی سے ذکر نہیں کرو گی، امی سے بھی نہیں۔ بولو وعدہ کرتی ہو؟ میں نے بھائی سے سچے دل سے وعدہ کیا تو وہ بتانے لگا، تم جانتی ہو مجھے بچپن سے ہی خفیہ پولیس میں جانے کا شوق تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں خفیہ پولیس جوائن کر کے اپنے ملک کے غداروں اور مجرموں کو پکڑ کر سزا دلواؤں جو ہمارے ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ابو کے دوست سراج الدین صاحب نے میری بہت مدد کی اور آخرکار مجھے خفیہ پولیس میں نوکری دلوانے میں کامیاب ہو گئے۔ خفیہ پولیس جوائن کرنے کے بعد مجھے مختلف ٹارگٹ دیے گئے۔
जिन्हें मैंने बाएहसन पूरा किया और कई मुजरिमों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। इन दिनों मुझे महकमे की तरफ से एक अहम टास्क दिया गया था। हमारे चीफ को इतला मिली थी कि एक मोहल्ले के किसी घर में सरहद पार से आने वाले दहशतगर्द छुपे हुए हैं। मुझे उन्हें ट्रेस करना था। चुनांचे मैंने गोलगप्पे वाले का भेस बदलकर उस मोहल्ले में जाना शुरू कर दिया। जाहिर में गोलगप्पे लगाता था, लेकिन मैं दरअसल रैकी करता था। मुझे दहशतगर्दों की तलाश थी। आखिरकार मैं वो मकान तलाश करने में कामयाब हो गया जहाँ दहशतगर्द छुपे हुए थे और एक बहुत बड़ी वारदात की मंसूबाबंदी कर रहे थे। मैंने चीफ को इतला कर दी। मेरे महकमे के खुफिया जासूसों ने रात की तारीकी में उस मकान में बेहोशी के कैप्सूल फेंककर उन दहशतगर्दों को बेहोश किया और वहाँ से निकाल कर ले गए। उस मकान के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जो सहूलतकारी का काम अंजाम दे रहा था। वो भी दहशतगर्दों से मिला हुआ था। मेरा टास्क पूरा हो गया था, इसलिए मैंने रेडी लगाना खत्म कर दिया। अब जब मुझे नया टास्क मिलेगा तो मैं फिर गोलगप्पों की रेडी लगाऊंगा। तब तक तुम्हें इंतजार करना होगा। भाई की बात सुनकर तो मैं हैरत के समुंदर में गोते खा रही थी। मैं तो यही समझती थी कि नौकरी ना मिलने की वजह से भाई ने गोलगप्पों की रेडी लगाना शुरू कर दी थी, लेकिन आज भाई की जुबानी पता चला था कि वो खुफिया पुलिस में बहुत अहम ओहदे पर फाइज है। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा भाई मुल्क की खिदमत कर रहा है और उसने दहशतगर्दों को पकड़वाकर न सिर्फ बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, बल्कि दहशतगर्दी की बहुत बड़ी वारदात होने से बच गई है। ताहम मैंने नाराज लहजे में कहा, भाई मुझे अफसोस है, तुमने हमें बताना भी मुनासिब न समझा। अगर तुम्हारा ये कार्ड मेरे हाथ न लगता तो मैं तुम्हें गोलगप्पे वाला ही समझती रहती। भाई मेरी बात पर हंस दिया और कहने लगा कि मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि तुम्हें बता दूंगा, लेकिन वक्त नहीं मिल रहा था। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। अब तुमने अपना वादा निभाना है। जब मैं मुनासिब समझूंगा तो अम्मी को बता दूंगा। मैंने सर हाँ में हिला दिया। मेरा सारा शक दूर हो गया था। भाई किसी लड़की से नहीं बल्कि अपने महकमे के लोगों से बातचीत करता रहता था। नाहिद मुझसे रोजाना पूछती थी कि क्या तुमने अपने भाई से बात की, उसने रेडी लगाना क्यों छोड़ दी है। मैं इस जवाब में सिर्फ यही कहती थी कि भाई नौकरी की तलाश में है और बहुत जल्द उसे बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। ये सुनकर वो मुतमईन होती थी या नहीं, ये उसका मसला था। मुझे तो मेरे तजस्सुस का जवाब मिल